سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی نئی حکومت پر چھوڑنے کا مطالبہ دیوانے کا خواب ہے، اور خان صاحب یہ حقیقت بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے، جس میں اپوزیشن کا مشورہ درکار نہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں انصار عباسی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ منطق کہ موجودہ حکومت نئے آرمی چیف تعینات نہیں کر سکتی سمجھ سے بالاتر ہے۔ عمران خان نے حسب روایت بدزبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بھگوڑا نواز شریف اور چور آصف زرداری کس طرح نئے آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ تعیناتی صرف اور صرف وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور اگر موجودہ حکومت نومبر تک قائم رہتی ہے تو شہباز شریف ہی نیا آرمی چیف تعینات کریں گے، کیونکہ یہی آئینی پوزیشن ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار عمران خان کو دے دیا جائے یا ان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو مؤخر کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین عمران خان کی خواہشات کے تابع نہیں کیا جا سکتا، ویسے بھی وہ آرمی چیف کی میرٹ پر تعیناتی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی میرٹ پر ہی نئے چیف کی تعیناتی کا اعادہ کیا ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ہاتھوں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی مخالفت کرنے والے عمران خان سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے نواز شریف کے مقرر کردہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو 2019 میں 3 برس کی ایکسٹینشن کیوں دی تھی۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والے عمران ماضی میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے خلاف ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے جنرلوں کی سینیارٹی ماری جاتی ہے اور فوج میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ایک انٹرویو میں خان صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی بھی ملک کی فوج کسی ایک فرد کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے جنگوں کے دوران بھی کسی آرمی چیف کی میعاد ختم ہو جائے تو نیا سپہ سالار لگا دیا جاتا ہے، لیکن پھر جب بطور وزیر اعظم عمران خان کو نیا آرمی چیف لگانے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے بھاشن کے برعکس اپنے اصولی موقف سے یو ٹرن لیتے ہوئے آرمی چیف کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی۔ تب موصوف جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا اور جنرل باجوہ کو نہ صرف اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہرایا بلکہ انہیں امریکہ کے رجیم چینج کی سازش کا ہینڈلر تک قرار دے ڈالا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے آرمی چیف کے خلاف نہ صرف غداری کا ٹرین چلوایا بلکہ انہیں میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل اور جانور جیسے انتہائی خطرناک القابات سے بھی نوازا۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ اب مختلف کیسوں میں نااہلی کے خطرے سے دوچار ہونے کے بعد خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیتے ہوئے تجویز دی ہے کہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے موجودہ آرمی چیف ہی برقرار رہے، یعنی کل تک جس شخص کو وہ امریکی سازش کا شراکت دار قرار دے رہے اب اسی کی نگرانی میں وہ نئے الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی نئی حکومت کرے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ اب تو عمران خان سازش کرنے والے امریکہ سے بھی دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور اہم امریکیوں سے چپ کے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے خلاف سازش کرنے والے امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں اور اس سازش کے ہینڈلر کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس مبینہ سازش کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کو آمادہ نہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ یہ کیسی سیاست ہے؟ انصار عباسی کہتے ہیں کہ خان صاحب پر فوری الیکشن کروانے کا جنون سوار ہے کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن کے ذریعے ہی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا۔ دوسری جانب سینئر صحافی کامران خان نے اپنے حالیہ انٹرویو میں خان صاحب کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی معیشت کی خاطر بات چیت کر لیں اور آئندہ 6-8 ماہ تک ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اور انتخابات کا انتظار کریں، لیکن ان پر فوری انتخابات کا ایسا جنون سوار ہے کہ وہ کچھ اور سننے کو تیار ہی نہیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی موجودہ معاشی حالت فوری انتخابات کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے لیے فوری الیکشن ہی واحد آپشن ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے وہ فوری اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں۔ انصار عباسی اپنا تجزیہ ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کا تعلق ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ تمام سیاستدان ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر توسیع کے قانون کو ختم کریں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح جو جرنیل سب سے زیادہ سینئر ہو اسے آرمی چیف بنانے کے فارمولے پر عمل کریں۔ یہ فارمولہ پاک فوج کو سیاست زدہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔